کہانی کی شروعات میں دو کارز ایک سنسان روڈ پر سے گزرتی ہوئی دکھتی ہیں۔ اچانک سے وائٹ کار آگے والی بلیک کار کو زوردار ٹکر مار دیتی ہے۔ اب دونوں گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ بلیک گاڑی کا ڈرائیور باہر آ کر اپنی ڈیمیجڈ کار کی تصویریں کھینچنے لگتا ہے تاکہ وہ انشورنس کمپنی کو اس کار کے ڈیمیج ہونے کا پروف دکھا سکے، اور اسی طرح سفید گاڑی کا ڈرائیور باہر آتے ہی اس آدمی کو بہت زور سے کوئی چیز مار دیتا ہے اور اسے گھسیٹ کر اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پر لے جاتا ہے اور اسے چاقو سے برے طریقے سے سٹیپ کر کر جان سے ہی مار ڈالتا ہے، اور پھر وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اب بہت دن گزر جاتے ہیں اور دو پولیس آفیسرز کو ٹریفک میں پھنسے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ ریڈیو پر یہ خبر سن رہے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے روڈ پر بے رحمی سے مار ڈالا۔ اب ٹریفک کی وجہ سے گاڑی آگے نہ جانے کی وجہ سے ان میں سے ایک پولیس آفیسر جس کا نام ٹی سوک ہے ایک کریمنلز کے ٹھکانے پر پہنچتا ہے جو کہ اصل میں جوئے کا اڈا ہے، لیکن وہاں کا سیکیورٹی گارڈ اسے اندر جانے سے منع کرتے ہوئے بہت سے پیسے اس کی پاکٹ میں رکھ کر اسے رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹی سوک تو ایک ایماندار پولیس آفیسر ہے، اس لیے وہ غصے میں آ کر ان سب کو مارنے لگا تھا اور آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر کام کرنے والے آدمی کو اریسٹ بھی کر لیتا ہے۔ اب کہانی کا مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈونگ سو ہے، جو اپنی باکسنگ کی پریکٹس کر رہا تھا اور یہ مافیا باس ہے۔ اب یہ ٹھکانہ ڈونگ سو کا ہی تھا۔ اس کے شہر میں بہت سے کیسینوز اور جوئے کے اڈے چلتے ہیں جہاں وہ بلیک منی کو وائٹ کرتا ہے۔ اس مافیا باس ڈونگ سو کی پہنچ بھی بہت دور تک ہے۔ وہ اپنی بلیک منی کا ہفتہ پولیس کے بڑے چیف کو پہنچاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک آزاد تھا۔ ڈونگ سو کے آدمی روم میں آ کر اسے پورا انسیڈنٹ بتاتے ہیں جو کہ ان کے ٹھکانے پر ٹی سوک نے کیا تھا۔ ڈونگ سو ان آدمیوں کو سب سے پہلے اس پنچنگ بیگ کو اتارنے کا آرڈر کرتا ہے۔ اس کے آدمیوں نے جب پنچنگ بیگ اتار کر اس کی زپ کھولی تو اس میں ایک آدمی کو ڈالا گیا تھا جو کہ بہت زیادہ مار کھانے کی وجہ سے خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈونگ سو بلڈنگ سے باہر نکل کر ایک کار میں بیٹھ جاتا ہے اور دو کارز اس کے پیچھے آتی ہیں تاکہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ اب ڈونگ سو پولیس کے چیف کو کمپلین کرتا ہے کہ تم لوگوں کا ایک پولیس آفیسر میرے ٹھکانے میں گھس آیا تھا اور اس نے میرے آدمیوں کو بہت مارا ہے۔ اس کے بعد ڈونگ سو دوسرے گینگسٹر سینگ ڈو کے پاس جاتا ہے اور اپنی ڈیل کرتا ہے، لیکن دوسرا گینگسٹر اسے ڈس ایگری ہو جاتا ہے اور دونوں باڈی گارڈ بھی اندر بول پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈونگ سو کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ ڈونگ سو ایک باڈی گارڈ کو بہت پیٹتا ہے اور دوسرے باڈی گارڈ کے اگلے دانت اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ڈونگ سو نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو یہ سبق سکھایا ہے کہ جب دو بوسز بات کر رہے ہوں تو تم لوگوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ یہ دیکھ کر سینگ ڈو بہت ڈر جاتا ہے، اس لیے وہ ڈونگ سو کی کسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ پھر سین ٹی سوک پر شفٹ ہوتا ہے جو کہ کرائم سین پر پولیس آفیسرز کی ٹیم کے ساتھ پہنچا ہوا تھا جہاں آدمی کی ہتیا ہوئی تھی۔ ٹی سوک دھیان سے اس جگہ کو آبزرو کر رہا تھا اور اسے ایک کلو بھی مل جاتا ہے، کسی نے اپنی گاڑی کی ٹکر اس گاڑی سے بہت برے طریقے سے کی تھی۔ اس کے بعد پوری ٹیم پولیس اسٹیشن واپس آ جاتی ہے۔ پھر یہ ایک میٹنگ رکھتے ہیں اور اس میں مارے جانے والے آدمی کی لائف کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے تھے۔ یہ وہ جان گئے تھے کہ اس وکٹم نے کسی کا بھی قرض نہیں دینا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی دشمن تھا۔ ٹی سوک کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کو مارنے والا انسان ایک سیریل کلر ہے، کیونکہ ایک ہی چاقو کی مدد سے اسی طرح دو اور لوگوں کو بھی مارا گیا ہے۔ اس کے دوسرے پارٹنر ٹی سوک کی بات سے ایگری نہیں کرتے۔ اسی دوران پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف ٹی سوک کو لینے آ جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی بھی وارنٹ کے بغیر ڈونگ سو کے جوئے کے اڈے میں گھس کر اس کے آدمیوں کو مارا تھا۔ ٹی سوک چیف کو کہتا ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تو صرف کریمنلز کو پکڑنے گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سین دوبارہ ڈونگ سو پر شفٹ ہوتا ہے جو بلڈنگ سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھ جاتا ہے اور آج وہ اپنے باڈی گارڈز کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا تھا کہ اچانک سے کوئی گاڑی اس کی گاڑی کو پیچھے سے آ کر زوردار ٹکر مار دیتی ہے۔ ڈونگ سو گاڑی روک لیتا ہے، دوسری گاڑی کا ڈرائیور باہر آتا ہے۔ ابھی آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو کہ ایک سائیکو کلر ہے جس نے بہت سے لوگوں کی ہتیا کی ہے۔ ڈونگ سو بھی اپنی گاڑی سے باہر آتا ہے، لیکن وہ کوئی اپنی ایکسیڈنٹ ہوئی گاڑی کی انشورنس کمپنی کے لیے فوٹو نہیں بناتا بلکہ اسے اگنور کر کے جانے لگتا ہے۔ لیکن سیریل کلر ڈونگ سو کو اس وقت اپنے چاقو سے سٹیب کر دیتا ہے۔ اب ڈونگ سو آسانی سے تو نہیں مارا جا سکتا تھا، اس لیے یہاں بہت زیادہ فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ڈونگ سو اسے خوب مارتا ہے۔ اس کے بعد ڈونگ سو کلر کے ہاتھ سے ایک چاقو چھین کر اس کو سٹیب کر دیتا ہے۔ کلر جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے۔ اب ڈونگ سو زندہ تو تھا لیکن بہت زیادہ زخمی تھا۔ اس کو ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے۔
اس کے دوسرے آدمی بدلہ لینے کے لیے دوسرے انڈر ورلڈ گینگسٹر سینگ ڈو پر شک کرتے ہوئے اس کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اب انہیں لگتا تھا کہ یہ سب اسی نے کیا ہے، اس لیے وہ اس کے ٹھکانوں کو بہت برباد کر دیتے ہیں۔ جب ڈونگ سو کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلتی ہے تو وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ سینگ ڈو نہیں بلکہ یہ کام کسی اور کا ہے، لیکن تم لوگوں کا اب کام ہے سفید رنگ کی گاڑی سوڈان کو ڈھونڈنا۔ کچھ دیر بعد ٹی سوک بھی انویسٹیگیشن کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن ڈونگ سو اپنی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنا بدلہ خود لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ٹی سوک ڈونگ سو کی کار کو چیک کرنے لگتا ہے۔ اب اسے ایک کلو اور مل جاتا ہے، کس گاڑی نے اس کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی۔ یہ یقیناً وہی آدمی ہوگا جس نے پہلے لوگوں کو مارا ہے۔ ٹی سوک پولیس چیف سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو انٹروگیشن کے لیے ڈونگ سو کو بلانا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام سیریل کلر کا ہی ہے، اور ڈونگ سو نے تو اس اٹیکر کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ لیکن پولیس چیف ٹی سوک کی بات ہی نہیں سننا چاہتا اور اسے آفس سے نکلنے کا بولتا ہے، حالانکہ شاید وہ بھی چاہ رہا تھا کہ سیریل کلر اور یہ مافیا باس ڈونگ سو دونوں اریسٹ ہوں۔ اب سین سیریل کلر کی طرف شفٹ ہوتا ہے جو اپنا چاقو صاف کر رہا تھا اور اپنے زخموں کی پٹی بھی کرتا ہے، اور پاس میں وہ ایک آؤٹ ڈور فیسلٹی کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنے اگلے ٹارگٹ کو ڈھونڈ کر مار سکے۔ وہ اپنی گاڑی گیس اسٹیشن پر روکتا ہے تاکہ کافی لے سکے۔ وہ بلا وجہ ایک آدمی کو روک کر اپنا چاقو اسے سٹیب کر دیتا ہے، جس سے وہ آدمی بھی فوراً مر جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈونگ سو کلر کے چہرے کے بارے میں ایک لیڈی کو بتا رہا تھا جو اس کا سکیچ بنا رہی تھی۔ وہ اس کلر کا سکیچ بنا لیتی ہے۔ ڈونگ سو یہ سکیچ اپنے باڈی گارڈز کو دے کر اس کلر کو ڈھونڈنے کا آرڈر کر دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اس کلر کو پولیس کے ڈھونڈنے سے پہلے تم لوگ ڈھونڈو گے۔ اب سیریل کلر کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے جو اپنی گاڑی بھی بدل لیتا ہے اور وہ ایک ٹرک ڈرائیو کر کے جا رہا تھا، اور جو آدمی ٹرک کے کیبن میں سو رہا تھا وہ بھی جاگ جاتا ہے۔ کلر اسے بھی جان سے مار دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چاقو اسی ٹرک میں گر گیا تھا۔ کچھ دیر میں ڈونگ سو کے آدمی آ کر اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا مافیا کا بزنس کچھ اچھا نہیں جا رہا اور بہت سی افواہیں آپ کے بارے میں پھیلنے لگی ہیں جب سے آپ پر یہ خونی اٹیک ہوا ہے۔ اب ڈونگ سو کو اپنا نام بچانے کے لیے اس کلر کو جلدی ڈھونڈ کر مارنا تھا تاکہ اس کے کریمنل ورلڈ میں اس کا نام رہ سکے۔ ڈونگ سو کے آدمیوں کو وہ سفید گاڑی بھی مل جاتی ہے اور خوش قسمتی سے وہ چاقو بھی مل جاتا ہے جس سے کلر نے لوگوں کی ہتیا کی تھی۔ اب ڈونگ سو یہ جان گیا تھا کہ یہ کام ایک سیریل کلر کا ہے جس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے وہ پولیس کے ساتھ سیریل کلر کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پولیس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں۔ اسی وجہ سے ڈونگ سو ٹی سوک کو انوائٹ کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر کلر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ وہ ٹی سوک سے کہتا ہے اگر تم نے اسے پہلے ڈھونڈ لیا تو تم قانون کے مطابق اسے سزا دینا، لیکن اگر وہ مجھے پہلے ملا میں اس کو اسی طرح سزا دوں گا جیسے میں چاہوں گا۔ ٹی سوک ساری انفارمیشن جو اس نے اب تک کلر کے بارے میں اکٹھی کی تھی وہ ڈونگ سو کو بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈونگ سو اپنے کیمراز بھی ٹی سوک کو دکھاتا ہے اور وہ یہ بات بتاتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو بھی بات ہوئی ہے اس بات کی فلم بن رہی ہے۔ اب اس نے یہ اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر کلر کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اس لیے گینگسٹر اور پولیس آفیسر دونوں مل کر اس شیطان کلر کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹی سوک یہ اپنی پولیس آفیسرز کی ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے کہ اس کلر کی عمر 35 ایئرز تک ہوگی اور وہ یقیناً رات کو لوگوں کو مارتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کلر کو پکڑنے میں گینگسٹر کی مدد کریں گے اور پھر اسے اریسٹ کر لیں گے۔ ڈونگ سو اپنے گارڈز کو بتاتا ہے کہ وہ پولیس کو اس کی مدد کرنے دیں گے، جیسے ہی ہمیں کلر مل جائے گا تو ہم پولیس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اب ڈونگ سو یہاں ڈبل گیم چلتا ہے، وہ ایک طرف تو اپنے گارڈز کو سینگ ڈو کو سیریل کلر کے چاقو سے مارنے کا آرڈر دے دیتا ہے اور دوسری طرف پولیس آفیسرز کو سیریل کلر کو ڈھونڈنے دیتا ہے۔ اب سینگ ڈو کی مرنے کی نیوز بھی ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ اب ٹی سوک اس کرائم سین پر بھی پہنچتا ہے، لیکن اس کو بہت سارے ایسے کلوز مل جاتے ہیں جس سے وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ ڈونگ سو ہی ہے جس نے سینگ ڈو کو اس لیے مروا دیا ہے تاکہ وہ پولیس کو دھوکہ دے سکے، تاکہ پولیس یہ سوچے کہ یہ سب سیریل کلر کر رہا ہے۔ ٹی سوک ڈونگ سو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی صحیح ثبوت بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک نئی ٹیم کو ڈیوٹی اسائن کر دی جاتی ہے تاکہ وہ انویسٹیگیشن میں مدد کر سکیں۔ اب اصلی سیریل کلر ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا اور وہاں نیوز میں سینگ ڈو کی ڈیتھ کا بتایا جا رہا تھا۔ جب وہ یہ نیوز سنتا ہے تو وہ دیکھ کر خود سے بڑبڑاتا ہے، میں نے اسے نہیں مارا۔ پاس میں ایک بیٹھا لڑکا اسے سن لیتا ہے جو اسے دیکھ کر خوف میں آ گیا تھا۔ کلر وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جاتا ہے۔ اب سیدھا سیریل کلر سینگ ڈو کی موت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اب سیریل کلر اسی بھیڑ میں بیٹھا تھا
और वहाँ बैठे डोंग सू पर नजर भी रख रहा था। इसके बाद वो वहाँ सैंग डू के बॉडीगार्ड के पास जाकर इन्हें एक नोट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि सैंग डू को मेरे चाकू से मारा गया है, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा। सीरियल किलर अपने चेहरे से डोंग सू की तरफ इशारा कर देता है। अब टी सोक और डोंग सो सफेद गाड़ी को वहाँ ध्यान से देख रहे थे और इन्हें खून के निशान भी इसके व्हील्स के नीचे से मिल जाते हैं। अब इसी वजह से वो किलर की आइडेंटिटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अचानक से एक आदमियों का ग्रुप इन पर हमला कर देता है जो हकीकत में सैंग डू के लोग ही थे, जो कि इस नोट को पढ़ने के बाद समझ गए थे कि डोंग सू ने ही इनके लीडर की जान ली है। बहुत बुरी फाइट यहाँ शुरू हो जाती है और डोंग सू और पुलिस ऑफिसर इनको मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद टी सोक और इसकी टीम दोबारा से सीरियल किलर का सुराग लगाने के लिए निकल पड़ते हैं और आखिरकार वो अपनी आंखों से इसे देख चुके थे। वो इसका स्ट्रीट में पीछा करते हैं, लेकिन वो किलर भी बहुत खतरनाक था और वो चालाकी से भाग जाता है। अब इस पुलिस टीम को वो जगह भी मिल जाती है जहां वो किलर खाना खाता था। वो एक बॉटल को ढूंढना शुरू करते हैं जिसे लास्ट टाइम किलर ने यूज किया था। इसके बाद वो एक फैक्ट्री में जाते हैं जहां इसी रेस्टोरेंट की बॉटल्स रिसाइकलिंग के लिए जाती थी। टी सोक अपने साथ एक ऐसी टीम भी लाया हुआ था ताकि कोई क्लू मिल सके। इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट में वो ही टीम में से एक मेंबर इस सब इन्वेस्टिगेशन के बाद एक किलर के बारे में सारे क्लूज को इकट्ठा करके एक फाइल बना देती है और टी सोक को कहती है कि तुम लोगों को इस आदमी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये आदमी काफी अरसे से लापता है और हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो इसी आदमी के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं, जो कि किलर की सफेद गाड़ी पर भी थे। वो और बताती है कि एक मिस डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन बेहतर ही है कि इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब टी सोक के घर में जाता है जो एक ऐसे आदमी ने किराए पर लिया हुआ था जिस पर टी सोक को शक था। वो घर के ऑनर से इस आदमी के बारे में पूछता है, जो बताती है कि मेरा किरायादार एक अच्छा इंसान है जिसने कभी कोई मसला नहीं बनाया और ना किसी को तंग किया। इस घर से टी सोक को कुछ तस्वीरें और दूसरे क्लूज भी मिलते हैं। वो इन तस्वीरों को डोंग सो के दिए हुए स्केच से मैच करता है और ये देखकर टी सोक जान जाता है कि ये एक सीरियल किलर ही है और वही यहाँ रहता है। टी सोक अपने पार्टनर और डोंग सो से ये बात शेयर करता है। अब पुलिस ऑफिसर्स किलर की तस्वीर हर जगह पूरे शहर में फैला देते हैं और इसको ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारते हैं, लेकिन बदकिस्मती से किलर का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। दूसरी तरफ डोंग सो भी अपनी कोशिश कर रहा था। एक दिन डोंग सो एक जगह पर टी सोक से मिलने का इंतजार कर रहा था। वहाँ बारिश भी हो रही थी। एक लड़की स्टूडेंट वहाँ खड़ी बस का इंतजार भी कर रही थी। डोंग सो अपनी अम्ब्रेला इस लड़की को दे देता है ताकि वो बारिश से बच सके जब तक बस नहीं आ जाती। यहाँ से ये पता चलता है कि डोंग सो दिल का एक अच्छा इंसान था। इसके बाद रात का वक्त दिखाया जाता है जहां डोंग सू टी सोक टीम के साथ बैठा रात का खाना खा रहे होते हैं कि टीवी पर न्यूज चलती है जिसे वो सब ध्यान से सुनने लगते हैं। वो स्टूडेंट लड़की जिसे डोंग सू ने अपनी अम्ब्रेला दी थी वो एक जगह पर मरी हुई मिली थी। ये देखकर डोंग सू गुस्से से भर जाता है और सब उठकर जल्दी से दोबारा किलर की तलाश में निकल जाते हैं। आखिर ढूंढते ढूंढते इनको किलर एक कार में मिलता है और वो इसका पीछा करने लगते हैं। डोंग सू और टी सोक किलर की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारते हैं जिससे कार को बहुत नुकसान होता है, लेकिन किलर फिर भी अंधेरे में गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। डोंग सू और टी सोक आदमियों के साथ इधर उधर इसे ढूंढने के लिए बिखर जाते हैं। किलर अंधेरे में टी सोक पर तो अपने चाकू से स्टैब कर देता है, लेकिन डोंग सू अब इसे ट्रैक कर चुका है और आखिरकार इसे पकड़ ही लेता है और बहुत मारता पीटता है। डोंग सू इसे घसीट कर वेयर हाउस में ले जाता है और वो इसको बहुत टॉर्चर कर रहा था क्योंकि वो इससे अपना बदला भी लेना चाहता था। इससे पहले कि वो इसके सर और कंधों को चॉप कर देता, टी सोक अपनी गाड़ी समेत ही तेजी से वेयर हाउस में आकर डोंग सू को नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो डोंग सू और सीरियल किलर दोनों को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद वो इन्हें पुलिस स्टेशन ले आता है, लेकिन पुलिस को मसला अब तब होता है जब इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से कोर्ट किलर को मौत की सजा सुना दे। अब टी सोक डोंग सू को रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें इस किलर के खिलाफ विटनेस के तौर पर आना होगा ताकि उसे सजा मिल सके। डोंग सू ये करने के लिए मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त पर, ये कहते हुए अगर तुम मुझे उसी जेल में भेजो जिस जेल में तुमने सीरियल किलर को रखा है तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। टी सोक मान जाता है। डोंग सू एक विटनेस के तौर पर कोर्ट में आकर कहता है कि किलर ने मुझ पर भी जानलेवा हमला किया था और जब मैंने इससे लड़ाई की तो मैंने इसके चेस्ट के लेफ्ट साइड पर स्टैब किया था। किलर की शर्ट उतरवा कर ये सबूत देखा जाता है और इसका जख्म डोंग सू की बताई हुई जगह पर ही था। अब किलर डोंग सू के साथ ही जेल में है और दोनों एक जगह पर हैं। डोंग सू यकीनन कानून की तरफ से इसे मौत की सजा देने से पहले खुद ही मार डालेगा और यही ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसी मोर वीडियोस के लिए
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔